امین مسلمان ججوں نے ہمیشہ اپنا ایمان اپنی جو کرسی ہے جج کی وقت کے جابر حکمرانوں کے سامنے فار سیل رکھی ہے. ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. آپ 813 ہجری سے لے کر 833 ہجری کے واقعات کو دیکھیں. جب اپنے وقت کا امام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بادشاہوں سے لڑ رہا تھا. کون کون سے؟ خلیفہ مامون الرشید، متوکل، معتصم اور الواقع. تو ان چاروں بادشاہوں کو جو براہ راست سپورٹ حاصل تھی وہ اپنے وقت کے چیف جسٹس کی تھی، جو بادشاہ کے کہنے پر وقت کے امام کو کوڑوں کی سزا دیتا، انہیں ننگا کرنے کی سزا دیتا، انہیں سزائے موت کی سزا دیتا، ان پر ٹارچر کو جائز قرار دیتا. لیکن یہ تمام چیزیں امام برداشت کرتا رہا. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ امام کے جو 11 ٹاپ کے اسکالر تھے، اس کے اسٹوڈنٹس تھے، ان سب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 4 کے قریب وفات پا جاتے ہیں. جو 7 بقایا رہ جاتے ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ جائز ہے کہ اگر موت کا خدشہ ہو تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بھی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. وہ لوگ امام کے پاس جیل میں ملنے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اجتہاد کیا ہے، ہم وقت کے حکمران کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور اس کے سامنے دستخط کرتے ہیں. اب ذرا دیکھیے، یعنی پریس کانفرنس کرتے ہیں جیسے آج ہو رہی ہیں. امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا جو فیصلہ ہے بالکل درست ہے. پھر وہ امام کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام جواب دیتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، میں امام ہوں، اگر میں جھک گیا تو پھر تمام کا تمام جو پیچھے سسٹم ہے یہ بیٹھ جائے گا. لہٰذا امام کہتا ہے کہ میں موت تو قبول کر لوں گا لیکن بادشاہ کے سامنے پریس کانفرنس یا دستخط نہیں کروں گا، چاہے اعلانیہ ہو یا غیر اعلانیہ. جناب علی، لیڈر کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. پاکستان ہو یا دیگر امہ کے جج، آپ مسلم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو مسلمانوں کے وہ جج نظر نہیں آئیں گے جن پہ غیر مسلم بھی کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ یہ وہ جج ہے جو وقت کے حکمران کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. آج پاکستان کی عدالتوں کا حال دیکھیں. یہ دنیا کی گندی ترین عدالتوں میں 139 سے ترقی کر کے 143 پر چلے گئے ہیں. کیا اس کے ذمہ دار کوئی اور ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہی ہیں جن کو تنخواہیں عزیز ہیں، بچوں کے فیوچر عزیز ہیں، اپنی مرات عزیز ہیں، اور ان کو وہ تعیشات کی عادت پڑ گئی ہے جن کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے. مسلمان ججوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حساب علیحدہ لے گا. ان کے ہاتھ ادھر بندھے ہوئے ہوں گے اور ان کی جو چمڑی ہے یہ الٹی چھری سے اتاری جائے گی. اللہ تعالیٰ کہ یہ جو بندے ہیں یہ منصب خدا پہ دنیا میں بیٹھتے ہیں لیکن یہ انصاف نہیں کرتے. حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ جو ناانصافی پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کر رہا ہے کہ اس کی ابیٹمنٹ 109 کی درخواست ضمانت خارج، اس کے جو کارکنوں کے ٹرائل فوج کے حوالے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اپنے جج لگا دیے گئے. اس کے نہ کارکنوں کی سنی جا رہی ہے، نہ ان کی قیدی عورتوں کی سنی جا رہی ہے، نہ اس کی سنی جا رہی ہے، نہ اس کی وائف کی سنی جا رہی ہے. یہ کتنا ظلم ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر رہا ہے. ہمارا مقصد تاریخ سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. کیا کوئی مامون الرشید یا اس کی جو دیگر عباسی خلیفے ہیں کوئی ان کے نام جانتا ہے؟ لیکن نام کس کا بقایا ہے؟ احمد بن حنبل کا. تو جو لوگ سچ پہ کھڑے رہتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ.